اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قریب من اذنیہ ثم لا يعود رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر ایسا نہ کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد اب سرکار ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ عن الاسود ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يعود الى شيء من ذلك ويأثر ذلك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواه ابو حنیفہ۔ الخوارزمی فی جامع المسانید کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کرتے تھے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ حضور کا۔ میں نے صبح فجر کے وقت میں بھی عرض کیا تھا، میں اب پھر عرض کر دیتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر یہ اختلاف کیوں رہا کہ کچھ صحابہ رفع یدین کرتے رہے، کچھ نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے رفع یدین نہیں کیا، عمر فاروق اعظم نے رفع یدین نہیں کیا، علی المرتضیٰ نے رفع یدین نہیں کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ یہ کون سے صحابہ ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ رہے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ رہے۔ رفع یدین کون سے کرتے رہے؟ وہ جو حضور کے پاس آئے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تربیت کروائی، علم سیکھا، دین سیکھا، پھر چلے گئے۔ آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا فوراً فون کر کے بتا دیا یار یہ بات ہو گئی۔ ابھی مجھے ملتان سے فون آیا، میری عزیزہ فوت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا جی پہنچے ملتان میں، واقعہ ہوا 5 منٹ کے بعد مجھے پتہ چل گیا، یعنی 5 منٹ کے اندر مجھے واٹس ایپ کے ساتھ ہم نہ اپنے سالوں سے اپنے عزیزوں سے بات کرتے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج کا زمانہ گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ 1 منٹ سے پہلے بندہ ایک دوسرے کے ساتھ، میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس وقت سفر بھی آسان نہیں تھا، جس وقت یہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے، تو وہ کیسے پتہ چلتا؟ جن لوگوں کو جتنا علم پتہ چلا اتنا ہی پتہ چلا۔ اب جو حضور کے قریب رہے ان کو پتہ چلا کہ اصل بات کیا ہے۔ حضور نے پہلے رفع یدین کیا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن پھر بعد میں چھوڑ دیا۔ یہ حدیثیں ان کی، وہ راوی جو حضور کی آخری سانس تک حضور کے ساتھ رہے، انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے نا، وہ تو دیکھ چکے تھے، جو دیکھ کے جا چکے تھے، سیکھ کے چلے گئے۔ مدرسوں کے اندر بچے آتے نہیں، سپارہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے، دین سیکھتے، پھر اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ اب وہ نیا اپڈیٹ ہوتا ہے، نیا جو ہے نا یہ نصاب اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا نئی کیا چیز آئی۔ جو سامنے کتاب آ گئی، ریسرچ کی تو پتہ چلا، لیکن جو پہلے سیکھ چکے ہیں وہی سیکھ چکے ہیں، بس وہاں پہ جمود ہو چکا ہے، باقی اپنا مطالعہ ہے، چل رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کا آخری عمل دیکھا ہے۔ اسی طرح عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر مع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم يرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاة۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب یہ سب حضرات نماز پڑھتے تھے صرف شروع نماز میں ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے، جو ہم تکبیر تحریمہ، یہی رفع یدین ہے۔ اور جو کہتے یہ نہیں کرتے وہ غلط کہتے ہیں، یہ رفع یدین ہی اور کیا ہے؟ باقی جناب نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ میں وہ بتا چکا ہوں کہ حضور کا عمل کیا، ہم وہی نماز پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے۔ عن سالم عن ابی قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها، وقال بعضهم حزوا منكبيه واذا اراد ان يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع لا يرفعها، وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين۔ رواه حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنا چاہتے تھے، رکوع سے پہلے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بعضوں نے کہا کہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، نہ سجدوں کے درمیان، نہ رکوع کے بعد، نہ کسی اور مقام پر حضور کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
یہ روایت امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں بیان کی، اور ابو عوانہ نے اپنے مسند کے اندر پچھلی روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اللہ آپ کی خیر کرے، ان الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ يرفع يديه في اول تکبیر ثم لا يعود، رواه طحاوی۔ حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر بقیہ نماز میں ہاتھ نہ اٹھاتے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت۔ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ وہ سارے صحابہ کر رہے ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں۔ کون ایسا ہے جو تکبیر اللہ اکبر جب ہم کہتے تو ہاتھ نہیں اٹھا کے باندھتا؟ سارے کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کیا، عمر فاروق اعظم نے کیا، عبداللہ بن مسعود نے کیا، رسول اللہ نے کیا، ہم وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی نماز نہیں۔ عاصم بن قلیب عن ابی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا يعود، رواہ ابن ابی شیبہ۔ عاصم بن قلیب اپنے والد قلیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ صرف تکبیر تحریمہ میں ہی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر دوران نماز ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ رہے نا ساتھ، حضرت علی حضور کے ساتھ رہے نا، آخری وقت تک رہے، پتہ لگ گیا حضور کی آخری نمازیں کیسی تھی۔ کام بدلتے آئے ہیں میرے بابو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ٹیکنیکل زبان میں مجھے سمجھانا مشکل ہو جائے گا، میں آسان سی آپ کو زبان میں سمجھ جاتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا پہلے دن اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا جاتا ہے؟ بولو سیانے بندے بیٹھے ہو یار، پہلے دن لقمہ نہیں ڈالا جاتا، اور جو کہا نہیں 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 پہلے دن نہیں لقمہ ڈالنا ہے، بچہ مار دے گا، بچہ مر جائے گا۔ اس کو پہلے دودھ پلایا جاتا ہے ماں کا، کوئی پانی نہیں، کوئی دوسری غذا نہیں، کوئی نرم غذا نہیں، کوئی چکر نہیں، نہ 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 نہ، صرف دودھ بس ماں کا، ختم۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر 5 ساتھ پلانا شروع کر، جب وہ ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تھوڑی نرم نرم غذائیں دی جاتی ہیں، جب نرم نرم غذائیں ہو جاتی ہیں پھر سخت غذائیں دی جاتی ہیں، اب روٹی کھا پتر چل شاباش۔ 2 سال کا پیریڈ لگ جاتا ہے سخت غذا کھانے سے پہلے۔ اسلام جب شروع ہوا بلا تمثیل میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، یکدم اگر سارے احکام ڈال دیے جاتے تو کسی نے بھی عمل نہیں کرنا تھا۔ پہلے کہا بھائی بات سنو، یہ شراب اخلاقی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، اس کو یہ نہیں کہ، پھر کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پیو، لیکن نماز کے ٹائم میں نہیں پینا، نماز کے ٹائم میں باز آ جاؤ۔ اچھا جب تھوڑا اور وقت گزر گیا، طبیعتیں اس طرح مائل ہو گئیں، فرمایا بھائی بات یہ سنو، یہ کیا تم نے جوا کھیلنا شروع کیا ہے، سود لینا شروع کیا ہے، شراب پینا شروع کیا، یہ الذین الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، ختم کرو۔ پھر جب حکم دیا تو مکے کی گلیوں میں شراب اس طرح چلی جس طرح پانی چلتا تھا، اس طرح انہوں نے ضائع کی۔ اب یہ ہوتی حکمت عملی۔ پہلے نماز کے اندر جوتا پہن کے آ جاؤ، سلام دعا کر لو، ہیلو ہائے کر لو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کتنی رکعتیں ہو گئیں، ادھر ہو جاؤ، ہاں جی، وہ بھی بتاتا تھا جی وعلیکم السلام، 4 رکعتیں ہو گئی ہیں جی، باقی نہیں رہ گئی ہیں جی۔ لیکن بعد میں پھر حضور نے منع کر دیا، بس بھائی اب کوئی بات نہیں کرنی۔ ان کی نماز غلط تھی یا ان کی نماز غلط تھی؟ غلط کن کی تھی؟ غلط کسی کی بھی نہیں تھی بابو۔ ہاں اب اگر کوئی کرے گا، اب غلط کرے گا، اب کوئی نماز میں باتیں کرے گا، حال چال پوچھے گا، سلام دعا کرے گا، اب غلط کرے گا، کیونکہ احکام بدل چکے ہیں۔ اب کوئی شراب پیے گا غلط کرے گا، اب جوا کھیلے گا غلط کرے گا، اب کوئی لاٹریاں کھیلے گا غلط کرے گا، یہ باتیں منع ہو چکی۔ لیکن ابھی تک ہمارے کچھ ساتھی منع صرف ضد کے پڑے ہوئے نہیں۔ دیکھیں نا جی، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں، ہمیں حضور کی حدیث بتا دیں، یہی ہے نا، میرے نبی نے اگر ایسی نماز پڑھی تو آپ ہمیں بتا دیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سننے کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اللہ رسول کی نہیں مانی، اس نے اپنا دین بنا لیا۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں اور مجرم ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، حدثنا اسحاق حدثنا ابن ادریس قال سمعت یزید بن ابی زیاد عن ابن ابی لیلى عن البراء قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ اسقل الصلاة حتى رأيت ابهامه قریبا من اذنیہ ثم لم يرفعها ہما۔ یہ مسند ابو یعلا کے اندر، طحاوی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو جس وقت شروع نماز ہوتی ہے فرماتے تھے اس وقت اٹھاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کے قریب پہنچا دیا، اس کے بعد پھر اخیر نماز تک دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه في اول تکبیر ثم لا يعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صرف شروع تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر سجدے کے بعد اخیر نماز تک دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے ادا کی، وہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم